بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ رات سونے سے پہلے صرف 3 بار ایک خاص کلام پڑھ لینے سے صبح آپ کی زندگی کا منظر بدل سکتا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک رات کا چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ جو راج آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین اکرام، رات سونے سے پہلے صرف 3 بار یہ کلام پڑھ لیجئے، اور پھر صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود محسوس کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان رات کو ایک عمل پڑھ کر سو جائے اور صبح اس کی زندگی میں خوشحالی اور برکت کا آغاز ہو جائے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر طرف راحت ہو، ہر طرف رحمت ہو، ہر طرف رزق ہو اور ہر طرف برکت ہی برکت نظر آئے؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یہ راج انہی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا خزانہ رکھنے جا رہا ہوں جو صرف غربت کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ بیماری، دکھ، تنگ دستی اور رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ برکت عمل عمل ہے جس کا ذکر اولیاء کرام نے کیا اور جسے ہزاروں لوگوں نے آزما کر اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کیا۔ سوچئے، صرف ایک رات کی محنت اور صرف 3 بار پڑھنا، اور اس کے بعد صبح کا سورج آپ کے لیے نئی خوشخبری، نیا نصیب اور نئی امید لے کر آئے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے میں برکت ہو، غم دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور محتاجی کی جگہ خوشحالی لے لیں۔ یہ راج ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کے بند دروازے کھلے اور ان پر غیبی خزانوں کی بارش ہو۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ صدیوں پرانا یہ راج آج آپ تک پہنچا ہے۔ بس اسے سنیے، سمجھیے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کل جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود گواہ بنیں گے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ رات کے پرسکون لمحوں میں، جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ صرف 3 بار یہ خاص کلام پڑھ لے تو صبح اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کی قسمت کا بند دروازہ کھل گیا ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف ایک رات کی دعا انسان کا مقدر بدل سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ بہت سے لوگوں نے پہلے اس بات پر یقین نہیں کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن جب انہوں نے اس عمل کو آزمایا تو وہی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، غربت کم ہونے لگی، رزق میں وسعت آنے لگی، دلوں کو سکون ملنے لگا، اور وہ دعائیں پوری ہونے لگی جو برسوں سے ادھوری تھی۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب صبح آپ کے گھر میں خوشخبری دستک دے، جب تنگ دستی کی جگہ خوشحالی آ جائے، جب پریشانیوں کی جگہ سکون اور غموں کی جگہ خوشیاں ڈیرے ڈال دیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل انسان کی زندگی میں بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک رات کا یہ معمولی سا عمل آپ کے لیے ایسی نئی شروعات بن سکتا ہے جس میں نہ قرض کی پریشانی ہو، نہ بھوک کی تکلیف ہو اور نہ بے سکونی کی حالت ہو، بلکہ جہاں بھی جائیں عزت ملے، محبت ملے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ راج ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو پورے اعتبار کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غربت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا نیا صفحہ کھلے،
تو اس عمل کو پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ سنیے اور پھر اس پر عمل کیجیے۔ یاد رکھیے، یقین کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔ آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لیجئے، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پر پورا یقین کر کے سو جانا ہے۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کا نصیب کیسے کھلتا ہے اور رحمت و برکت کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ صرف 3 بار یا ربنا کا پڑھنا ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ کو غور سے سن لیجئے، کیونکہ اصل راز یہی ہے، آگے صرف اس کی تعداد اور ترتیب سمجھائی جائے گی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ رات کے وقت آپ کو پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ اس عمل میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی کچھ لمحے انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بہت سے لوگ یا ربنا پڑھتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا۔ اب طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا کسی اور جگہ، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت گزر جائے، آپ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے دل و دماغ کو یکسو کر لیجیے۔ کچھ لوگ عمل پڑھنے کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے وقت پوری توجہ اور یکسوئی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، اور اگر نہ ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، دوسری مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، تیسری مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بس یہی پہلا وظیفہ ہے جسے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سکون کے ساتھ وہیں رہیے۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل پڑھیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے سو جائیے۔ جب آپ یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھے یا رات کو سوتے وقت لیٹ کر پڑھے، کوشش کیجئے کہ اس کے بعد جلد سے جلد آرام کر لے اور فضول مشغولیات سے بچے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ عمل آپ کو پسند آئے اور آپ کو اس میں بھلائی نظر آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں تک جو پریشانیوں اور تنگ دستی سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شروعات میں کسی عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب انسان یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھیے، رزق، برکت اور آسانی دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے دعا کے ساتھ امید، محنت کے ساتھ بھروسہ اور عمل کے ساتھ یقین ضرور رکھیے۔ اب جب آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو کو شامل کیجیے۔ یا گنیو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسے لوگ اکثر رزق، برکت اور آسانی کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو یا گنیو بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ عمل بہت کم وقت لیتا ہے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔
سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھیے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو 3 مرتبہ پڑھیے۔ یہی اس عمل کی اگلی ترتیب ہے۔ اب آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے یا گنیو کو ایک خاص جملے کے ساتھ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ وہیں سے اطمینان کے ساتھ سو جائیے۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی مدد اور آسانیاں آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیے، بہت سے لوگوں نے اس عمل کے بعد اپنی زندگی میں مختلف قسم کی آسانیاں اور بہتری محسوس کی ہے۔ کسی کے لیے رزق کے دروازے کھلے، کسی کے لیے مدد کے اسباب پیدا ہوئے، اور کسی کے لیے پریشانیاں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مالی معاملوں میں آسانی دیکھی، کچھ نے قرض کے بوجھ میں کمی محسوس کی، کچھ کو سکون نصیب ہوا، اور کچھ کی زندگی میں خوشیوں اور آسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس عمل کو محبت اور یقین کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ ایک رات پڑھیں تو دل کو سکون ملتا ہے، دوسری رات پڑھیں تو اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور لگاتار پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا امیدوار رہتا ہے۔ میری باتوں پر نہیں بلکہ خود عمل کر کے دیکھیے اور پھر اپنے تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے۔ اب ترتیب کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر طاقتور وظیفہ شامل کرنا ہے، اور وہ ہے یا گنیو، لیکن یا گنیو کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے، المدد، اور اسے بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ یا گنیو المدد، دوسری مرتبہ یا گنیو المدد، تیسری مرتبہ یا گنیو المدد۔ دیکھا کتنا کم وقت لگا، پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا اور دوسرا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر کے وظیفے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے یا محمد۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے۔ اب تک آپ 2 وظیفے پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھا، پھر یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد یا گنیو المدد 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو رات کے اس عمل میں تیسرے نمبر پر یا محمد کو شامل کرنا ہے۔ اسے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف کچھ لمحوں کا عمل ہے، اس لیے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اسے ادا کیجیے۔ اب آپ کو تیسرے نمبر پر یا محمد کا وظیفہ شامل کرنا ہے، اور یا محمد کے ساتھ کیا پڑھنا ہے یہ آگے بتایا جائے گا۔ اب آپ کو تیسرے وظیفے کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ کو یا محمد پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام اپنے اندر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جب آپ اس عمل کی پوری ترتیب پر غور کریں گے تو آپ کو اس کی خاصیت خود محسوس ہوگی۔ ہر وظیفہ اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب 2 وظیفے پڑھنے کے بعد آپ کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد 1 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 2 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 3 مرتبہ۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تیسرا وظیفہ آپ کو کل 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ، دوسرا وظیفہ 3 مرتبہ، اور تیسرا وظیفہ یعنی یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ۔ ان تینوں وظائف کو پڑھنے میں مشکل سے کچھ ہی لمحے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا عمل سمجھ لیجئے، یہ بہت آسان اور مختصر عمل ہے۔ اب آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر مسلمان سورہ کوثر سے واقف ہے اور اکثر نمازوں میں اسے پڑھتا ہے، لیکن اس عمل میں سورہ کوثر کو ان وظائف کے بعد پڑھنا ہے جو ابھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے
یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، پھر یا غنیو المدد 3 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھیے، جلد بازی نہیں کرنی، سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانیک هو الابتر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر کو سکون اور صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ اب عمل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آخر میں آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسے بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر انسان پہلے کلمے کی عظمت اور اس کی برکت کو سمجھ لے تو اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب آپ کا آخری وظیفہ باقی ہے، اس لیے اسے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں لیکن ان کی ترتیب اور توجہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر 3 مرتبہ پڑھیے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، پھر 7 مرتبہ پڑھیے، یا اللہ یا محمد، 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 یا اللہ یا محمد۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیے، پھر پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس عمل کا آخری اور اہم حصہ باقی ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام 3 مرتبہ ملا کر پڑھنے ہیں، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود شریف پڑھیے جو آپ نے عمل کی شروعات میں پڑھا تھا۔ اب یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد بنا کسی سے بات کیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں اور دل کی باتیں اس کے سامنے رکھ دیجئے۔ اگر آپ بیماری میں ہیں، تنگی میں ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خالص دل کے ساتھ دعا کیجئے اور پھر اسی پر بھروسہ کر کے سو جائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے بہترین راستے آسان فرما سکتا ہے اور آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو۔ ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب۔
8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں۔ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 اور 21۔ ان 21 صورتوں میں سے 10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے۔ 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات۔ درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے، اس حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے، اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے۔ اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کے کی یہ جو صورتیں ہیں 2 گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے، اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے، واللہ اعلم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن۔ کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے؟ کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں اب صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا۔ اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہے، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے، فہم غافلون۔ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت و عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے، اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، اور وہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں۔ یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی۔ یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں۔ اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ۔ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے،
اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے. لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے. اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو. فبشرہ بمغفرۃ من رب کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وآثارهم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں. کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں میں لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو